بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ امید ہے دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ریبٹ ویلی سے میں محمد آصف خان ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو آج آپ کو بتائیں گے کہ خرگوش کو کون کون سے برتن میں کس طریقے سے آپ پانی پلا سکتے ہیں جس سے خرگوش بھی ان کو بھی فائدہ ہو اور فارمرز کو بھی فائدہ ہو، کیونکہ جو فارمرز کرتے ہیں ان کو زیادہ فائدہ اس کے ٹائم میں ہوتا ہے کہ ان کی ٹائم کی بچت ہو۔ تو یہ جو بوتل سسٹم ہم نے لگایا ہے، اس کے اوپر جو نوزل لگاتے ہیں، اس سے ریبٹ آسانی سے پانی پی سکتے ہیں۔ جس طرح ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ریبٹ جو ہے یہ یہاں پر پانی پی رہا ہے، مگر اس میں ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ ریبٹ اکثر اس میں تک جاتے ہیں، مگر جتنا پانی اس کو چاہیے ہوتا ہے وہ اتنا نہیں پی سکتا، کیونکہ اس سے ایک ایک ڈراپ پانی نکلتا ہے، ایک ایک قطرہ، تو وہ اتنا مطلب جی بھر کے پانی نہیں پی سکتا جتنا وہ کھلے برتن سے پی سکتا ہے۔ مگر فارمر کے لیے اس میں کافی آسانی ہوتی ہے کہ فارمر مطلب ایک دفعہ جب بوتل بھر کے دے دے تو وہ صبح سے لے کر شام تک، مطلب دوسرے دن تک بھی وہ بوتل میں پانی پڑا رہتا ہے۔ اور اس میں اگر آپ میڈیسن وغیرہ ڈالتے ہیں، سپورٹیو میڈیسن، تو وہ بھی آپ اس میں آسانی سے ڈال سکتے ہیں۔ اگر کسی دوسرے ریبٹ کو کوئی میڈیسن وغیرہ اور کوئی میڈیسن ڈالنی ہے تو وہ بھی آپ الگ سے ڈال سکتے ہیں، اور اس کے گرنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے، اس میں پانی صاف پڑا رہتا ہے۔ تو یہ کچھ فائدے ہیں جو ریبٹس کے لیے بھی بہتر ہے اور فارمرز کے لیے بھی جو ہے وہ ٹائم کی بچت ہے اور آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو اس کے فائدے ہو گئے۔ اچھا، اگر اس کے نقصانات کی بات کریں، جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خرگوش اتنا پانی نہیں پی پاتا جتنا اس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ جلدی تک جاتا ہے کیونکہ اسے تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا ہے۔ اگر اس میں 2 سے 3 دن پانی رہ جائے تو اس میں اسمیل آ جاتی ہے، پانی خراب ہو جاتا ہے، تب آپ کو چینج کرنا پڑے گا۔ ریبٹ کو بھی نقصان ہے، بیکٹیریا ہو جاتے ہیں، اس میں لوز موشن ہو سکتا ہے، جو بنیز ہوتے ہیں اس کو کوکسیڈیوسس کی بیماری لگ سکتی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ یہ آپ کو جلدی پھر اس کی صفائی لازمی کرنی پڑے گی۔ تو یہ تھوڑا سا جو فارمرز ہیں ان کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے اس میں، اور ریبٹ کو اس چیز سے آپ کو اس نقصانات سے بچانا ہوگا۔ تو یہ کچھ اچھا، اس کے جو نوزل ہے اس پہ زنگ لگ جاتا ہے، اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ جب میڈیسن چینج کرتے ہیں تب آپ کو دھونا پڑے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں اس کے ساتھ ہے جس کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا۔ تو یہ ہر ایک طریقے میں کچھ نہ کچھ اس طرح پلس پوائنٹس بھی اور کچھ نگیٹو بھی ہے، تو وہ اس کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو سیم یہی طریقہ جو ہے وہ نیپل سسٹم میں بھی ہے۔ اگر آپ نیپل سسٹم کرتے ہیں تو اس میں بھی سیم یہی طریقہ ہے۔ اگر آپ کا سیٹ اپ بہت بڑا ہے تو آپ پھر نیپل سسٹم کر سکتے ہیں، وہ پھر آپ کو سوٹ کرتے ہیں۔ جس طرح ابھی سیف ریبٹ فارم عادل بھائی نے لگایا ہے تو ان کا سیٹ اپ ماشاءاللہ کافی بڑا ہے، تو ان کو بوٹلز میں بھی کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا تھا، بقول ان کے 3-4 گھنٹے تو اس میں ان کے ڈیلی لگ جاتے ہیں۔ اگر وہ پانی کو چینج کرتے ہیں، بوتل کو صاف کرتے ہیں، تو کافی زیادہ ٹائم اس میں ویسٹ ہو جاتا ہے۔ جو آپ نیپل سسٹم کریں گے تو اس میں ایک ٹینکی لگ جاتی ہے، پائپ آپ لگا دیتے ہیں، اس میں نیپل لگا دیتے ہیں، تو وہ ایزیلی بس آپ کو صرف ٹینکی بھرنی ہوتی ہے اور آپ کے سارے ریبٹس کو پانی پہنچتا رہتا ہے۔ تو وہ ایزی ہے، مگر اس میں بھی آپ کو یہی چیز صفائی کا خاص خیال رکھنا ہوگا، اس کے پائپ میں کوئی کچرا نہ آ جائے۔ اس میں بھی پائپ میں بھی زنگ لگ سکتا ہے، تو آپ کو دیکھنا ہوگا، اچھا پائپ آپ نے لگانا ہوگا۔ تو یہ کچھ چیزیں اس میں بھی ہے، مسئلے مسائل اس میں بھی آ سکتے ہیں۔ اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ کسی ایک ریبٹ کو میڈیسن دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ سارا ٹینکی میں ایک ہی جگہ سے پانی آتا ہے، پھر آپ کو وہ ایک نپل ہٹا کے پھر ان کو الگ سے پانی دینا پڑے گا۔ تو یہ کچھ مسئلے مسائل ہر ایک چیز میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ مٹی کے برتن کی بات کریں تو مٹی کے برتنوں میں یہ مختلف قسم کے مختلف سائز کے یہاں پر برتن پڑے ہیں، جس کے نقصانات یہ ہیں کہ یہ خرگوش اس کو جو ہلکا برتن ہوتے ہیں، اس سے آسانی سے خرگوش جو ہے وہ پانی گرا سکتا ہے۔ تو اس میں اگر آپ سپورٹیو میڈیسن وغیرہ دیتے ہیں تو وہ آپ کا ضائع ہوتا رہے گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2-3 قسم کے ایسے برتن ہیں کہ جو بالکل شوٹ نہیں کرتے۔ یہ برتن بھاری ہے، اس کو ڈھیل نہیں سکتا، کھلا ہے، مگر اس میں جو ہے ریبٹ کے بنیز اور ریبٹ خود بھی اس کے اندر بھی آ جاتے ہیں اور اس میں مینگنے بھی ہو جاتے ہیں، پیشاب بھی کر لیتے ہیں، تو جس سے پانی گندا ہو جاتا ہے۔ یہ والا برتن جو ہے یہ میں ریکمنڈ کروں گا مٹی کے برتنوں میں۔ یہ کافی بھاری بھی ہے، اس کو ڈھیل بھی نہیں سکتے آسانی سے۔ اس میں اگر آپ پانی دیتے ہیں تو وہ کافی ٹائم تک، مطلب اس میں زیادہ پانی آتا ہے، اور اس کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں بیکٹیریا آسانی سے نہیں آتے، اور یہ دن میں 1 سے 2 مرتبہ تو یہ خالی کر دیتے ہیں۔ اس کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ کھلے برتن میں خرگوش زیادہ پانی پی سکتے ہیں کمپیئر ٹو نپل اور جو نوزل سسٹم ہو گیا۔
اور یہ پلاسٹک والے جو ہیں یہ خرگوش اس سے مطلب اس کو چبا بھی لیتے ہیں، کھا بھی لیتے ہیں، یہ سارا برتن خرگوش آلموسٹ کھا ہی لیتے ہیں، تو یہ بھی زیادہ سوٹ نہیں کر رہا۔ یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں خاص کچھ نئے فارمرز ہیں، انہوں نے مجھے ویڈیوز بھیجی ہے جنہوں نے پلاسٹک کے برتن میں رکھے ہیں۔ کراچی سے ایک فیمیل فارمر ہے ریبٹ کی، اس نے بھی یہ اس طرح کے مجھے ویڈیوز بھیجے ہیں کہ کون سا برتن ہم استعمال کریں جیسے خرگوش جو ہے وہ پانی ضائع نہ کرے اور آسانی سے پانی پیے۔ تو میں تو یہ والا برتن ریکمینڈ کرتا ہوں۔ باقی ابھی جو ڈینگی کا موسم ہے تو کوشش کرے کہ کھلے برتن میں فی الحال زیادہ پانی نہ رکھے، اور جو ہم نے بتایا آپ کو کہ نوزل یا نپل سسٹم، نپل تو خیر مشکل ہے، نوزل سسٹم کرے کہ بوتل میں نوزل لگائے اور اس سے پانی دے، اور اس سے کوشش کرے کہ فی الحال جو ہے اگر آپ نہیں دیتے کیونکہ ابھی ڈینگی کا کافی مسئلہ چل رہا ہے، تو فی الحال اس سے آپ پرہیز کریں اور خرگوش کو آپ نوزل سے آپ پانی پلا سکتے ہیں، ورنہ میں یہ مٹی والے برتن جو ہے یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس سے پانی دیں۔ تو امید ہے جتنے بھی نئے فارمرز ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہوگی، جنہوں نے مجھے واٹس ایپ پر ویڈیوز بھیجی ہے۔ باتوں باتوں میں ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، مگر مقصد یہی ہے کہ جتنے بھی نئے فارمرز ہیں ان کو سمجھ آ جائے اور وہ ان کو میں کچھ سکھا سکوں۔ تو امید ہے دوستوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔